صفحہ نمبر 25 شہدائے کربلا کی یاد میں۔ ہم تو کبھی نہ خوش تھے غیروں کا دل دکھا کے، کیا اپنوں کے ہاتھ آیا ہم کو رلا رلا کے۔ میری فرط مسرت کو دیکھنا کبھی تشریف لا کے، آنسو رکھ لیے ہیں گھر میں سجا سجا کے۔ نہ مال و زر کا خدشہ نہ جان و دل کا خطرہ، میدان رنگ دیے ہیں خوں اپنا بہا بہا کے۔ تیری آرزو میں مرنا تیری جستجو میں جینا، فنا سے بقا ملی ہے نام اپنا مٹا مٹا کے۔ ہے تو بھی رحمت رحمت اور رحمت تیرا محبوب بھی، داماں بھر دیے ہیں گلے رحمت لٹا لٹا کے۔ پیر رحمت علی طیبی نقشبندی۔ صفحہ نمبر 26 منقبت بحضور حضرت شاہ محمد اسماعیل بخاری المعروف حضرت کرما والے۔ وہی ہے سحر وہی فسوں وہی ہے عشق وہی جنوں، ابھی اسی طرح ہے فاصلے کچھ بیاں باں میں کمی نہیں۔ وہی شعلے وہی دھواں وہی شرارے سوئے آسماں، جو آگ لگا گئے تھے آپ مچی اور بجھی نہیں۔ وہی جوش وہی ولولے وہی زخم وہی آبلے، جاری ہے تیری جستجو بری ہے اور کچھ دبی نہیں۔ تو ہی ہے میرا کارساز تو ہی ہے میرا دل نواز، تیرے بغیر جہاں میں کسی جگہ بھی خوشی نہیں۔ وہی تڑپ وہی لگن وہی سوزش وہی جلن، وہی ہجر وہی بیتابیاں تیرے رستے سے نظر پھری نہیں۔ پیر رحمت علی طیبی نقشبندی۔ صفحہ نمبر 27 مرشد محترم بابا جی رحمت علی شاہ کے نام۔ پیار جس کا دلوں پہ چھایا ہے آپ کی شفقتوں کا سایہ ہے، سرپرستی میں آپ کی ہم نے زندگی کا شعور پایا ہے۔ دین و دنیا کی ہر بھلائی کا راستہ آپ نے دکھایا ہے، ہم اجالے میں جس کے رہتے ہیں وہ چراغ آپ نے جلایا ہے۔ ہر طرف آپ کی محبت نے ایک گلزار سا کھلایا ہے، قلبی ذکر کرنے کا یہ سلیقہ بھی آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کی چاہتوں نے ہر گھر کو کس قدر خوش نما بنایا ہے، نیکیوں کا سبق نہ بھولیں گے جو ہمیں آپ نے پڑھایا ہے۔ ایک اور نیک ہو کے جینے کا ہر ہنر آپ ہی سے آیا ہے، فرخندہ رانا بی بی جان۔ صفحہ نمبر 28 اللہ تعالی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلمیں ہو جائیں، سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر ہو، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ تعالی عزت اور حکمت والا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، مسلمانوں کے لیے باعث ہدایت رحمت اور خوشخبری ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 99۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ صفحہ نمبر 29 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشرہ چاہتے تھے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کوئی بھی معاشرہ مضبوط معاشی بنیادوں کے بغیر دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ جس معاشرے میں انسانوں کو برتر اور کمتر، امیر اور غریب کی تقسیم الجھا دیا جائے، اس معاشرے کے مزاج میں نفرت اور تشدد کا زہریلا پودا بہت جلد پروان چڑھتا ہے۔ اس زہر کے زیر اثر مفاد پرست گروہ انسانوں کو لوگوں کے بنائے ہوئے عقائد اور نظریات کے تحت سچائی اور الوہی پیغامات سے دور رکھ کے انہیں آپس میں دشمن گروہوں میں بانٹ کر معاشرتی یکجہتی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس ساری صورت حالات کی درستی کے لیے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان دوست معاشرہ تعمیر کر کے دنیا کو ایک امن اور سلامتی، ہمدردی اور بھائی چارے کا ماڈل پیش کیا۔ اس ماڈل میں معاشرے میں چاہے کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، سب کے انسانی حقوق یکساں تھے۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت نہیں تھی۔ اگر کوئی کلمہ گو کسی کے نظریات سے متفق نہیں تھا تو اس پر کفر کا ٹھپا لگانے کی دکانیں موجود نہیں تھی۔ رحمت للعالمین نے اعلیٰ ترین انسانی اخلاقیات کے علاوہ تقسیم زر کا جو طریقہ بتایا
اس کے تحت ایسا ہرگز ممکن نہیں تھا کہ امیر کا کتا بیمار ہو تو اسے ڈاکٹر نصیب ہو، لیکن غریب کے بچے کو دوا تک نصیب نہ ہو۔ ایک واقعہ صبر و تحمل کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک گلی میں یہودی عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ جان بوجھ کر اللہ کے رسول پر گھر کا کوڑا کرکٹ حضور پر پھینکتی۔ آپ برداشت کر کے اپنے سر کپڑے جھاڑ کر صاف کر کے آگے چلے جاتے۔ ایک دفعہ 2 دن ہو گئے اس مائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر دستک دی اور اجازت لے کر اندر چلے گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، خیریت پوچھی اور فرمایا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ صفحہ نمبر 30۔ اس نے کہا کل رات سے اب تک پانی نہیں پیا، گھڑے خالی پڑے ہیں۔ آپ نے گھڑے اٹھائے، باہر گئے، قریبی کنویں سے پانی بھرا اور لے آئے، کنواں صاف کیا، اسے پانی پلایا، پھر بازار گئے، اس کے لیے دوا کھانے کے لیے خوراک لائی اور اسے دوا دی، کھانا کھلایا اور اجازت لے کر چلے گئے۔ جب تک وہ تندرست نہ ہو گئی وہ عورت آپ کے کردار اور انسان دوستی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ آج کے لوگ ہوتے تو اسے کافر کہہ کر کوڑا پھینکنے پر گالیاں دیتے ہوئے گلی سے گزر جاتے، لیکن اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہی کچھ کرتا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ بس یہی فرق ہے سچ اور جھوٹ کا۔ کچھ لوگ مسلمانوں کو نہ صرف فرقوں میں بانٹتے اور کفر کے فتوے لگانے کے علاوہ واجب القتل گردانتے ہوئے ناحق قتل و غارت میں مصروف ہیں۔ اگر خلفائے راشدین کے بعد کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں کے ان نام نہاد خلفاء کی تاریخ ہے جو عظیم الشان محلوں میں رہتے تھے، جہاں سینکڑوں کنیزے غلام ہمہ وقت ان کی خدمت میں، ہر قسم کی خدمت میں موجود رہتے تھے، جو اپنے مفادات کے لیے بعض اوقات مسلم ریاستوں پر بھی فوج کشی کر دیتے تھے۔ ایسی تاریخ ہرگز اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تاریخ وہ ہو سکتی ہے جس کا قانون اور رویے قرآن مجید کی روشنی میں معاشرے کو چلاتے ہوں۔ مطلق العنان نام نہاد خلفاء شہنشاہوں کے گرد ایسے نام نہاد علماء کا گروہ ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا جو ان کے غیر اخلاقی و غیر اسلامی اقدامات کو شریعت کی سند فراہم کرتا۔ ایسی صورت حالات میں سچے اولیاء کرام نے ہمیشہ سے ایسے بادشاہوں اور علماء سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ انہوں نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیشہ مشعل راہ بنایا۔ کوئی شخص کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آستانے میں آ جاتا ہو تو انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا جاتا۔ چنانچہ صوفیہ کرام کے پیار بھرے سلوک سے متاثر ہو کر وہ عام طور پر مسلمان ہو جاتا۔ اگر آپ سچی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ نام نہاد علماء کی بجائے لوگ صوفیہ کرام کے مقدس ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ آج ہمارے ملک میں نام نہاد مسلمان طالبان صوفیہ کرام کے مزارات کو بموں سے اڑا رہے ہیں، کریا کریا نگر نگر بے قصور معصوم مردوں، عورتوں، بچوں کو خودکش حملے کر کے موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے۔ نمبر 2 کلام الہی قرآن مجید پر اعتقاد رکھے۔ نمبر 3 روح کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں تسلیم کرے۔ صفحہ نمبر 31۔ لیکن یہاں مسلمان اس کو مانا جانے لگا ہے جو اس کے مسلک کا ہو، باقی سب کے سب کافر۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ صوفیہ کرام کی تعلیمات کی بھرپور ترویج کی جائے۔ جو لوگ مزارات پر غیر انسانی حرکتیں کرتے ہیں ان کی بیخ کنی کی جائے، کیونکہ صوفیہ کرام اس کے ذمہ دار نہیں، یہ ان کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جو انہیں اس راستے پر چلاتے ہیں۔ فی زمانہ ہمارا معاشرہ ہر اعتبار سے زمانہ جاہلیت کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے، اگر ہمیں عالمی معاشرت کا ایک طاقتور خوشحال حصہ بننا ہے تو ہمیں دوستی، محبت اور ہمدردی کو اپنے فکر و عمل کا جزء لانفک بنانا ہوگا، ورنہ مفاد پرست گروہ وطن عزیز پاکستان کی تباہی میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کریں گے۔ کسی برگزیدہ ہستی کے بارے میں قلم اٹھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ لکھنے والا اپنی ذاتی جذبات تعلق کی وجہ سے اس شخصیت کو ہمالیہ پہاڑ جتنا اونچا نہ بنا دے۔ حضرت بابا جی رحمت علی کے بارے میں جب سوچتی ہوں وہ ایک اعلیٰ انسان دکھائی دیتے ہیں،
کلمہ دوم میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انسان اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ ترین انسان تھے۔ وہ ہمدرد انسان، دوست، دوسروں کے دکھ سکھ میں کام آنے والے، ایماندار اور سچے انسان کی حیثیت سے اپنے معاشرے میں پہچانے جاتے ہیں۔ وہ نبوت ملنے سے پہلے ایک اعلیٰ انسانی مقام پر پہنچے، پھر نبوت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ بالخصوص صوفیہ کرام کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہوئے ان کی حیات پر طائرانہ نگاہ ڈالیں تو وہ ابتدا ہی سے عام انسانوں سے مزاج اور کردار کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی بھی روحانی شخصیت کے بارے میں کچھ لکھنا چاہیں تو وہی معیار سامنے رکھنا چاہیے جو نبوت سے پہلے بطور انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ بابا جی رحمت علی کی شخصیت کے جتنے بھی پہلو تھے، یعنی بچپن، جوانی، پھر بزرگی، ہر مرحلے میں حضرت بابا جی رحمت علی انسان دوست، ہمدرد، مجبور اور اندر سے ٹوٹے پھوٹے انسانوں سے بے حد پیار کرنے والے تھے۔ بابا جی کی خدمت میں جب میں پہلی بار اپنے بھانجے محمد ابو بکر کے ساتھ حاضر ہوئی تو میں نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی، میں بلا وجہ سنی سنائی باتوں اور بناوٹی ماحول سے متاثر ہوئے بغیر حضرت بابا جی کو دیکھوں گی۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے سب سے پہلے ان کے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہ کمرہ عام سا گھریلو کمرہ تھا۔ صفحہ نمبر 32، اس کی دیواروں پر کوئی ایسی چیزیں چسپاں یا لٹکائی نہیں گئی تھی جس سے وہ مخصوص سا کمرہ دکھائی دے جو وہاں آنے والوں کو کسی خاص حوالے سے متاثر کرے۔ پھر میں نے بابا جی کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا، وہ ایک معصوم بچے کی طرح مسکرا رہے تھے، ان کی آنکھیں ایک باپ کی مانند مجھے دکھائی دے رہی تھیں۔ جب انہوں نے باتیں شروع کی تو اپنی ذات کے بارے میں ایک حرف تک نہ کہا، صرف دو جہانوں کی روشنی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ان کے مرید خاص اور ہم سب کے بڑے بھائی جناب محبوب عالم منہاج صاحب ان کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضرت بابا جی سے مخاطب ہو کر کہا، یہ محمد ابو بکر کی خالہ ہے۔ محبوب عالم منہاج صاحب نے بابا جی سے کہا، ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، تو بابا جی نے مسکرا کر کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتی رہتی ہیں، ہماری دعا اس کے ساتھ ہے۔ دریں اثنا میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے جس مرشد کی تلاش تھی وہ یہی ہے اور آج ان کی بیعت کر کے ہی جاؤں گی۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی محبوب صاحب عالم منہاج صاحب نے بابا جی سے درخواست کی کہ یہ بیعت کرنا چاہتی ہیں، آپ اسے اپنے بچوں میں شامل کر لیں۔ جواب میں بابا جی مسکرائے، فرمایا اس کی بیعت ہوگی، آج سے ہمارے بچوں میں شامل ہے۔ کچھ وقت بیٹھنے کے بعد ہم نے اجازت چاہی، انہوں نے انتہائی شفقت سے ہمیں اجازت دے دی۔ گھر آتے ہوئے میں سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ بابا جی کیسی ہستی ہیں، اپنے بارے میں ایک لفظ تک نہ کہا، بس اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ نہ کوئی نیاز لینے دینے کی بات ہوئی، نہ وہاں کوئی ایسے چیلے دکھائی دیے جو بابا جی کے بارے میں جھوٹی سچی کہانیاں اور کرامات سناتے ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اپنے پدر بزرگوار سے مل کر آ رہی ہوں۔ اس کے بعد آنا جانا ہو گیا، وہ ہمیشہ شفقت سے پیش آئے، ان کی باتیں بھی انسان دوستی، محبت، وفاداری کے رنگوں میں رنگی ہوئی تھی۔ جب بھی ان کی خدمت میں حاضری دی تو ان سے یہ کبھی نہیں سنا کہ میں تمہارے لیے چلہ کاٹوں گا، تمہارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے لیے بکرا قربانی کرنا ہے دیتے جاؤ، دیگر ضروریات کتنے روپے دے دو، یعنی وہاں 2 نمبر لوگوں والا وطیرہ نہیں تھا۔ ان کی محفل میں کبھی بھی بابا جی کے مریدوں کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ جنوں کا بادشاہ یا بھوت ناتھ بابا جی کے قبضے میں ہے، یہ سارے کام 2 نمبر لوگوں کے ہاں ہوتے ہیں۔ بابا جی ہمیشہ یہی دعا فرماتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے یا ہم دعا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 33، انشاءاللہ تعالی ہم سب کی مانگی ہوئی دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے، آپ اللہ کو یاد رکھو، اللہ دلی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جس بھی شخص کے لیے دعا کی جاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کام حضرت بابا جی کی دعا سے ہو گیا ہے۔ بابا جی اپنے مرودوں کو ہمیشہ اچھا انسان بننے کی تلقین کرتے، بہت سے واقعات کی میں عینی شاہد ہوں۔ لوگ پچھلی حاضری میں بابا جی سے دعا کروا کے کہ وہ اگلی حاضری پر خوش آئے، بتایا کہ اتنا مشکل کام تھا لیکن بابا جی کی دعا سے بآسانی ہو گیا۔ سب سے اہم بات جس کا مجھے بارہا تجربہ ہوا ہے، کسی مرید نے آتے ہوئے کچھ سوچا ہو یا اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہو تو جو ہی وہ بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوتا، جو بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے، جو واقعہ پیش ہوتا بابا جی فی الفور منوعن بیان کر دیتے۔ اس کی ذات کے بارے میں تو ان کی کرامات اتنی ہے کہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ میں ان کی ذات کی سب سے اہم بات انسانی دوستی، رواداری، ہمدردی کے سبق سے ازہر متاثر ہوں۔ ان کی خدمت میں جو بھی حاضر ہوتا وہ ہر قسم کی فرقہ واریت، اونچ نیچ کے زہریلے رویوں سے نفرت کرنے لگتا، ایسے رویوں کو غیر انسانی اور غیر اسلامی سمجھنے لگتا۔ اس اعتبار سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے سارے مرید ایک قسم کی درویشی کے رنگ میں رنگے جاتے تھے۔ بابا جی جسمانی طور پر اب ہمارے پاس نہیں رہے
لیکن روحانی طور پر ہم ہمیشہ انہیں اپنے قریب اپنے سامنے بیٹھے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سارے مرید دل ہی دل میں بابا جی سے باتیں کر کے اپنے مسائل بتاتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے اور سرخرو ہوتے ہیں۔ ان کا فیضان کا دریا ہمیشہ بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے پیغام، سب سے پیار پر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح گھنی شاخوں والا درخت تیز دھوپ میں اپنے نیچے آنے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں اور سکون دیتا ہے، بیعینی ہی ہمارے بابا جی حاضر ہونے والوں کو سکون اور ٹھنڈک دیتے تھے۔ یہی نشانی ہے سچے والے کی۔ فرخندہ رانا بی بی جان